السلام علیکم پرویز ڈھلو صاحب، کیا حال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ سر، آپ کے چینل نے بارہا دفعہ لوگوں کو یہ پیغام دیا، آپ کے توسط سے کئی لوگوں نے بھی جو جوائن کر رہے تھے کیش ورتھ بی فار یو کو خطرات سے آگاہ کیا، لیکن راجہ ریاض کے سبز باغ دکھانے پر وہ بیچارے پھسل گئے، اپنی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا پراپرٹی بیچی، مال مویشی بیچی، مکانات بیچے، بینک سے لون لے کے اکاموڈیشن کے نام پر 25% جمع کرا دیے۔ آپ کو سلام ہے، آپ مسلسل اسٹرگل میں لگے رہے کہ بھئی خدا را خیال کرو، یہ فراڈ ہے فراڈ ہے، لیکن عوام بالکل نہیں سمجھے۔ انہوں نے اس کا الٹ مطلب لیا اور جا کے کیش ورتھ کی گود میں بیٹھ گئے۔ ابھی راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ پہلے قسمیں کھا رہے تھے، کلمے پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں انہیں اکوموڈیٹ کر کے رہوں گا، اور جتنے بھی متاثرین ہیں، بیوگان ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، معذور ہیں، نابینا ہیں، غریب ہیں، ان کو میں اکوموڈیشن کروا کے ہی رہوں گا۔ پھر پتہ نہیں کیا ایسا ان پہ قیامت ٹوٹ پڑی، اچھے بھلے دیتے ہوئے پھر انہوں نے اکوموڈیشن پہلے بند کیا، اور یہ ریزن پیش کی مذاقہ خیز راجہ ریاض صاحب نے کہ بھائی سیف الرحمن صاحب نے ہمیں جون یا جولائی کو اکاموڈیشن کی جو ہم رقم ادا کر رہے تھے 2x فارمولے کے تحت انہوں نے دینی تھی، لہٰذا وہ لفٹ نہیں کرا رہے، نہ فون اٹینڈ کر رہے ہیں، نہ انہوں نے دی ہے۔ اب راجہ ریاض صاحب سے کون پوچھے کہ آپ جب سبز باغ دکھا رہے تھے 25% جمع کروانے کے لیے، تو اس وقت آپ انویسٹر کو، متاثرین کو کیوں نہیں یہ بات کلیئر کی تھی کہ بات یہ ہے، یہ کنڈیشن ہے۔ سیف الرحمن صاحب جب تک پیسے کلیئر نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ مضحکہ خیز بات کی کہ جو ہے نا اب کمپنی فریش بزنس نہ آنے کی وجہ سے آگے اکوموڈیشن کا سلسلہ نہیں چلا سکتی۔ نہیں چلا سکتی تو فریش بزنس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جو اتنا پہلے اکٹھا کیا ہے تو اسے آپ نے کسی پروجیکٹ میں پیسہ جنریٹ نہیں کیا تھا کیا؟ یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ منی روٹیشن ہے۔ جیسے ان کی اکوموڈیشن وڈرول بند ہوئی تو لوگوں کو خطرات سامنے آنے لگے، لوگوں نے پھر اپنی انویسٹمنٹ مزید لگانا بند کر دی تو ان کا پول بھی کھل گیا۔ ادھر سے صاف پتہ چلتا ہے یہ منی روٹیشن پہ کام چل رہا تھا۔ پیسے بنانے والے اپنے بنا گئے مخصوص ٹارگٹ حاصل کر کے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ریگولر جو فریش جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی انہیں بھی ہم دے دیں گے، کنٹینیو جاری رکھیں گے۔ پھر وہ بھی دھوکہ کر گئے، وہ بھی وڈراول نہیں دے سکے۔ پھر انہوں نے آخر میں ابھی ہفتہ پہلے لسٹیں نکالی ریفنڈ کے نام سے، آر وائی او جو ریگولر ہوتا ہے اس کی وڈراول کے نام سے، تاکہ لوگوں کو ایک موٹیویشن ملے کہ دیکھو بھئی کمپنی دینے جا رہی ہے، تاکہ اور انویسٹمنٹ آئے، مزید ہم اکٹھا کر کے بھاگ جائیں۔ ابھی راجہ ریاض صاحب ایک چیئرمین کی رٹ لگا رکھے، اس کو آج تک کسی نے اس کی شکل مبارک بھی نہیں دیکھی۔ چیئرمین تو یہ خود ہی تھا، وہ لبادہ اڑا ہوا تھا۔ کون سا چیئرمین بھائی، کون سا وہ؟ کبھی آپ نے اس کی پک سینڈ کی ہے؟ کبھی آپ نے اس کی ویڈیو سینڈ کی ہے؟
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو اب ہوشیاری پکڑنی چاہیے. جتنے بھی یہ کرپٹو کرنسی پلیٹ فارم ہے، فوریکس ہے، یہ بالکل فراڈی پلیٹ فارم ہے. ابھی یہ کہتے ہیں ہم نے کرپٹو پہ لگا دیے. کرپٹو کرنسی بٹ کوائن 2021 کے بعد اس کی رقم 20,000 سے 28-30 تک کھڑی ہے، اسٹیبل نہیں ہے. اگر یہ ایم ایل ایم کمپنی دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے کاروبار کیا ہے، بھائی جب ہاں یہ سمجھیں کہ 28-30 ہزار یا 25 ہزار سے جمپ لگا کے 40 ہزار تک جائے تو یہ لوگوں کا پیسہ ادھر انویسٹ کر کے پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اور دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. جب ایک اسٹیبل ہی نہیں ہے کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن یا اور کوائن جتنے بھی ہیں، لٹ کوائن یا گالا ہے یا بالا ہے، وہ بھی بٹ کوائن کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں. جیسے اس کی انکریز ہوتی ہے تو ان کی بھی معمولی سی انکریز ہوتی ہے. ایتھیریم ہو گیا، جیسے بٹ کوائن ڈاؤن ہوا ان کی ویلیو بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہ تو ایک آپ ادھر سے سمجھ لیں فراڈ پلیٹ فارم ہے. کرپٹو تو کھڑا ہی ادھر ہی ہے تو یہ پیسہ جنریٹ کہاں سے کریں گے. دوسرا ایک یہ فارکس پہ لگاتے ہیں تو وہ 99% فارکس ایک جوا ہے بالکل. انہوں نے ایک سیٹنگ ایسے کر رکھی ہوتی ہے کہ 99% انہوں نے گنوانا ہی ہوتا ہے انویسٹر کا پیسہ. باقی ایک آدھ دن ایسا رکھ دیتے ہیں جو بندے لکی ہوتے ہیں یا جنہیں پتہ ہوتا ہے، ایکسپیرئنس ہوتا ہے، وہ اپنے ڈبل سے ٹرپل سے پتہ نہیں کئی گنا زیادہ کر لیتے ہیں. پھر اسی چکر میں لوگ مختلف کمپنی چھوٹی اس میں انویسٹ کر کے تباہ کر بیٹھتی ہیں. لیکن سر ادھر کوئی نہیں انویسٹ کرتا. جیسے منی روٹیشن پہ کام کرتے ہیں، لہٰذا ایم ایل ایم کمپنی سے دور رہیں، کرپٹو کرنسی سے دور رہیں تو بہتر ہے. کوئی فزیکل پروجیکٹ میں پیسہ لگا لیں جس کا اونر بھی سامنے ہو اور لیگل ڈاکومنٹس بھی سامنے ہو. شکریہ. میں احسان احمد قریشی بات کر رہا ہوں گڈو بیراج سے. تھینکس سر.